بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جلسہ ہو گیا، جی ہاں، بڑا شور تھا، ہوگا نہیں ہوگا، پھر کیسا ہوا، کتنا بڑا ہوا، اور اس جلسے کا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، کون کون جلسے میں آیا، کون نہیں آ سکا، اور کون جلسے میں ان تھا، کون آؤٹ ہو گیا۔ فیملی ممبرز میں سے کچھ لوگ ان اور آؤٹ ہوتے بھی نظر آئے ہیں، اور جناب لیکن یہ جلسہ ہو کیوں نہیں رہا تھا؟ وہ جو فیض حمید نیٹ ورک تھا، کیا اس کی سپورٹ کے بغیر جلسہ نہیں ہو پا رہا تھا، یا کیا وجہ تھی؟ اب کیسے ہو گیا ہے جلسہ؟ اور جناب اس کے علاوہ جھوٹی خبریں ٹکا کے اوپر سے نیچے تک سارے وہ جھوٹی خبریں بھی پکڑی گئی، کچھ کو شرمندگی ہو رہی ہے، کچھ کو شرمندگی نہیں ہو رہی۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ہمارے مسائل، ایک تو جلسہ ہے نا، دوسرا اکانومی ہے، اور تیسرا دہشت گردی جو لوکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارڈر سے کیا صورتحال ہے، کیا جنگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ افغان ٹینک جو ہیں وہ پاکستانی سرحد کی طرف چل پڑے ہیں، تو ان ٹینکوں کی کیا کہانی ہے، کیا معاملات ہے۔ لیکن سب سے اہم چیز بہرحال آج کا جلسہ تھا۔ پی ٹی آئی بار بار، بلکہ متعدد بار اس سے پہلے جلسے کا اعلان کر کے، اور جلسہ نہیں کر پائے وہ لوگ، کیونکہ اس کی ملٹیپل ریزنز تھی، جو کچھ دوست بھی ڈسکس کرتے رہے کہ تنظیم نہیں ہے، فنڈنگ نہیں پراپر مل رہی ہے، وہ کچھ بیریئرز آ گئے ہیں، بلاکس آ گئے ہیں، کچھ رک گیا ہے کام۔ اچھا، پھر وہ جو فیض نیٹ ورک تھا وہ اس طرح سے ہیلپ کرنے کے لیے موجود نہیں ہے، تو یہ سارے مسائل تھے۔ پھر پارٹی کے اندرونی اختلافات بڑے شدید تھے، کون آئے گا، کون نہیں آئے گا، کون سٹیج پر ہوگا، کون بولے گا، کون فرنٹ پر ہے، چیئرمین کون ہے، مین لیڈرز کون ہے، یہ سارے مسائل اپنی جگہ رہے۔ لیکن اور بلکہ گزشتہ جو جلسہ تھا 22 اگست والا جب پلان ہوا، تو آخری دن 22 اگست کی صبح 7 بجے جیل سے پارٹی چیئرمین، سابق بانی چیئرمین بلکہ عمران خان صاحب نے اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ سب ناراض تھے، علیمہ خان صاحبہ ناراض تھیں، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک سٹیج بھی نہیں بنا تھا، یعنی بات پہلے سے پلان تھی کہ جلسہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ کور ملا، صبح بات ہوئی کہ جناب ہمیں اگلے جلسے کی اجازت دی گئی ہے، اور فائنلی 8 ستمبر کا جلسہ اب ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ تھے وہاں پر، لیکن جس حساب سے پلاننگ تھی نا کہ کوئی لوٹی مچ جائے گی، مطلب جتنا سا پنڈال تھا اس حساب سے بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، خود ان کے اپنے جو سورسز ہیں وہاں سے بھی، اور جو شام سے ہی لائیو کچھ جگہوں پہ ٹی وی چینلز پہ آنا شروع ہو گیا تھا، تو بہت زیادہ امپریسو جلسہ نہیں تھا، وہ ایک چھوٹا سا جلسہ تھا اتنی کوششوں کے باوجود۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح سے ان کے لوگ خوف زدہ ہیں، لوگ چھپے ہوئے ہیں یا ڈرے ہوئے ہیں، اس حساب سے بس ٹھیک ہے اتنا جلسہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس میں کچھ لوگ نئے بھی نظر آ گئے۔ حماد اظہر صاحب جو کہ روح پوش ہیں بظاہر، لیکن وہ وہاں موجود تھے، تقریر بھی کر رہے، اس سے پہلے بھی وہ آئے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کوئی کیوں نہیں پکڑ سکتا۔ پتہ نہیں کیا عجیب کوئی ان کے پاس جادو ہے یا کیا ہے، انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگا رہا۔ اچھا، مراد سعید صاحب بڑے عرصے سے غائب ہیں، لیکن ان کا ویڈیو پیغام وہاں چلایا گیا، بڑے دھوم دھام سے چلایا گیا، وہ ویڈیو پیغام چل گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی کامیابی ہے یا دیکھیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا، باقی اپنے لوگ جو ان کے تقاریر کرتے رہے، اس میں انہوں نے چیف آف عوامی سٹاف ہی ڈکلیئر کر دیا عمران خان صاحب کو۔ انہیں اصل میں نا چیف اور چیف آف سٹاف جو ہے بڑے ہی پسند ہیں یہ لفظ۔ جب آرمی چیف کو ایک تو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ سیم پیج پہ ہونا چاہیے، وہ نہ ہو تو انہوں نے اپنے چیف آف سٹاف بھی بھرتی کیے ہوئے تھے۔ شہباز گل صاحب جو ہیں وہ ان کے چیف آف سٹاف تھے، اب وہ چیف آف عوامی سٹاف خود بن گئے ہیں عمران خان صاحب۔ اچھا، وہاں پہ خیر جو تقاریر ہو رہی تھی اس میں انہوں نے پبلک کو، جو کراؤڈ وہاں موجود تھا، اچکزئی صاحب جیسا بندہ، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ایسا جلسہ ہی آج تک نہیں ہوا، یہ اتنا بڑا کراؤڈ۔ اور وہاں پہ کہا گیا کہ جناب اس ملک کی عدالت، حکومت، اسٹیبلشمنٹ، سب کچھ یہ لوگ ہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر عوام کے ہاتھ میں چیزیں دے دی جائیں تو پھر ظاہر ہے پھر عوام تو کوئی بھی فیصلہ کر لیں گے، پھر انتشار پھیلتا ہے، جو ہم بار بار دیکھ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی والے ایسے ہی چاہتے ہیں، اور اچکزئی صاحب نے بھرپور جو ہے وہ کام کیا۔ جو پی ٹی آئی کی صحبت کا، خان صاحب کی صحبت کا کوئی تو اثر ہوگا نا، اور انہوں نے مذہبی ٹچ بھی دیا۔ اچھا بھئی، سیدھی سی بات ہے، آپ سیاست کر رہے ہیں، حکومت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے بجائے ہمیں حکومت مل جائے، آپ سیاست کریں۔ اچھا، اپنا کوئی
ایجنڈا دیں کہ جناب ہم یہ کر رہے تھے، ہم یہ نہیں کر رہے تھے، کیا رونا دھونا اور کیا مذہب کا استعمال کرنا. خیر چونکہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے ہیں کسی حد تک، حالانکہ اس سے پہلے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کوشش کر چکے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن فائنلی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جب جھنڈی لہرا دی گئی تو بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہ ان کی کبھی ضرورت تھی نہ اب ضرورت ہے. حضور آپ کو بہت ضرورت تھی، آپ لوگوں نے تو انہیں انکل بنا لیا تھا. ڈیزل سے انکل تک کا جو سفر تھا وہ مجھے لگتا ہے جو وقت گزرے گا پھر واپس آپ نے وہیں پہنچ جانا ہے. وہی گالم گلوچ، وہی بد زبانی، اور یہ کچھ ہونا ہے. لیکن بہرحال اس سارے جلسے میں جہاں چونکہ وہ اس لیول پہ نہیں نا، ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہا تھا، ظاہر ہے نہ اس طرح کی تنظیم ہے، نہ وہ فنڈز ہیں، نہ وہ ہیلپ ہے کہ بندے لے کر آنے ہیں. فیض حمید نیٹ ورک اصل میں تو اس قسم کی چیزیں وہ نہیں تھی، تو پھر جھوٹ کا سہارا بھی لیا گیا. تو پیسے تو ساری پارٹی نیچے سے لے کے اوپر تک وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سابق صدر پاکستان عارف الوی صاحب نے بھی فیک تصاویر شیئر کر دی جلسے کے حوالے سے، جھوٹی تصویریں. اچھا کوئی ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں جب یہ وزیر اعظم بنے، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ صحافی ملنے گئے ہوئے تھے تو انہیں بتایا انہوں نے کہ وہ فرینچ پریزیڈنٹ نے فون کیا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے فرانس کے صدر کے لیے، میں بیزی ہوں ذرا. تو پھر فرینچ ایمبیسی کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی تھی. مطلب بات تو شرمندگی کی تھی نا کہ وزیر اعظم پاکستان اس طرح کی بونگی مار رہا ہے، بلکہ بونگی چھوٹا لفظ ہے، آپ بس خود ہی سوچ لیں کہ کیا کچھ کہا جا سکتا ہے. بہرحال اسی طرح سے عارف الوی صاحب نے بھی ٹویٹ کر دی، وہ فوراً ہی پکڑ لی، اور پکڑی بھی کس نے؟ عظمہ بخاری نے. پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس کو چیک کیا اور انہوں نے اس پہ شور مچا دیا کہ سابق صدر پاکستان جھوٹ بول رہے ہیں، غلط خبر شیئر کر رہے ہیں، فیک خبریں دے رہے ہیں. تو پھر صدر عارف الوی صاحب کو تھوڑی سی شرم آ گئی اور انہوں نے پھر وہ ٹویٹس اپنی دونوں ڈیلیٹ کی اور پھر ایک میسج دیا کہ جناب وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. اچھا پھر بھی انہوں نے کہا چونکہ ٹویٹر اور وہ سوشل میڈیا جو بہت بڑی وہ ایک اسپیس ہے تو اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے اور بس اتنا ٹھیک کر دینا کافی ہے. یار شرم کرنی چاہیے یار. مطلب ہم جیسے لوگ جو ہے ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کوئی چیز پوسٹ کرتے ہوئے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کی کوئی اتھینٹسٹی چیک کر لیں. وہ سابق صدر پاکستان رہے ہیں اور انہیں اس بات کی شرم نہیں ہے. اچھا باقی بھی سارے ان کے کہیں کوئی امریکہ سے بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی کہیں سے کر رہا ہے، اور وہ دن بھر ہوتی رہیں، اس کے بعد اس پہ تردیدیں آتی رہیں، معافی ہوتی رہیں. حد تو یہ ہے کہ ابھی 9:15 بجے رات کو 8 ستمبر کو عارف حمید بھٹی صاحب پھر ایک ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی کال پر اسلام آباد میں عوام کا فیصلہ، دوپہر کے مناظر. اور وہی تصویر، وہ جھوٹی وہ فیک تصویر جو ایک پرانی تصویر لگائی ہوئی ہے، وہ پھر لگا کے 9:15 بجے وہ کر رہے ہیں. تو یہ پوری بریڈ جو ہے نا، یہ پوری وہ جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے نا لوگ، وہ سارے اسی طرح سے ہیں. اچھا ویسے تو اور بھی ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی دفن ہو گیا، عوام نے دفن کر دیا. حضور 9 مئی عوام نے دفن نہیں کرنا، یہ عوام کے ہاتھوں دفن نہیں ہونا ہے. جو جرائم ہو جاتے ہیں وہ اسٹیٹ کے خلاف ہوں یا افراد کے خلاف ہوں یا کسی کمیونٹی کے خلاف ہوں، وہ لوگوں کے ہاتھوں دفن نہیں ہوتے، اسے قانون کے ہاتھوں ہونا ہوتا ہے. تو قانون کے ہاتھوں جب وہ قانونی ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے تو میں دفن کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا، لیکن اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ جو ہے عدالتوں کے ذریعے ہونا ہے. اچھا وہ لوگ جو خود جنہیں آئین اور قانون کا بھی پتہ ہو، جنہیں عوام کے جذبات کا بھی احساس ہو، جنہیں حکومتوں کے ورکنگ کا اور ان کے طریقہ کار کا بھی اندازہ ہو، ان کے ہاتھوں اس طرح کی باتیں کوئی مزیدار نہیں لگتی. بہرحال اس سارے جلسے کا کیا عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا؟ کیا عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ 1% بھی چانس نہیں ہے اس جلسے کی وجہ سے. ہاں نقصان ہوا ہے کیونکہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، شیلنگ ہوئی ہے. اچھا سرکاری موقف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا روٹ چینج کیا، دوسرے راستے پر آئے جہاں پہ انہیں الاؤڈ نہیں تھا. پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہم پہ ویسے ہی تشدد کیا گیا ہے، شیلنگ ہوئی ہے، پتھراؤ ہوا ہے. پتھراؤ خیر پولیس کا موقف ہے کہ ادھر سے ہوا ہے، جس میں سینئر پولیس آفیسر سمیت پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اچھا یہ معاملہ آگے چلے گا. انتہائی غلط چیز ہے، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے، جس کی طرف سے مرضی ہو بالکل غلط چیز ہے. عوام کا رائٹ ہے کہ وہ نکلے احتجاج کرے، لیکن پی ٹی آئی کی تاریخ ہے مسلسل کہ وہ جب نکلتے ہیں وہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں،
وہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ شر پسندی کرتے ہیں، تو اس طرح کے واقعات ہوں گے، اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ وہ جو نئے رولز بھی بن گئے ہیں نا، آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت شاید نہ ملے۔ اور یہ جب خان صاحب کا ملٹری ٹرائل شروع ہونا ہے نا، تو پھر جو ان کا اس وقت یہ اگر سوچیں کہ کوئی احتجاج کر لیں بڑا، کوئی جمع ہو جائیں لوگ، یہ کچھ نہیں ہونا۔ یہ آج کا جلسہ جو ہے 8 ستمبر کا، یہ انتہائی نقصان دہ ہو جائے گا پی ٹی آئی کے لیے، یہ انہیں احساس نہیں ہو رہا۔ ابھی تو بڑھ کے مار رہے ہیں نا کہ کمال ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جہاں پہ شر پسندی آ جائے گی وہ نہیں قابل قبول ہوگا اور اس کا نقصان ہوگا۔ اور شر پسندی صرف یہ انٹرنل نہیں ہے، ایکسٹرنل کا بھی مسئلہ ہے۔ آج ہی کی جنگ کی جو خبر ہے کہ پاکستان کی چیک پوسٹوں پر افغانستان کے علاقے سے فائرنگ کی گئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ خبر ہے نا، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے ہیں لیکن نہیں ہونے چاہیے، ایک واقعہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے بھی جوابی فائرنگ کی جس میں کچھ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے۔ افغانستان سے بارڈر پر اگر افغان حکومت کا کنٹرول ہے جہاں پر، وہاں سے اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کا کیا جواب آئے گا، لیکن یہ باتیں بڑھ رہی ہیں۔ بڑھ اس طرح رہی ہے کہ RTE اردو جو ویب سائٹ ہے، جو اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں سے یہ خبر شیئر ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان پاکستانی سرحد پر ٹینک روانہ کر رہے ہیں۔ وہ ٹینک کی تصویر ہے، ویڈیو ہے بلکہ، کہ وہ پاکستانی سرحد کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، اب RTE اردو جو ہے وہ بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک رسپانسبل سائٹ ہے، اس کو ٹرکی کا ایک نمائندہ وہ ویب سائٹ سمجھ کے یا نیوز سائٹ سمجھ کے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں، لیکن اس قسم کی خبر لگانا بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک تو انہیں محتاط ہونا چاہیے، دوسرا کیا اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے، مطلب اس ویڈیو سے کوئی ایسی چیز کنفرم نہیں ہے کہ وہ ٹینک ہیں جو پاکستان کی بارڈر کی طرف آ رہے ہیں، اور وہ کب کی ویڈیو ہے یہ ظاہر چیزیں ثابت نہیں ہو سکتی فوری طور پہ، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن سینسٹیو ایشوز ہیں، ظاہر اس طرح کی خبر نہیں لگانی چاہیے، RTE اردو کو سوچنا چاہیے اس بارے میں، اور دوسرا پھر ظاہر حکومت پاکستان کی طرف سے اور متعلقہ اداروں کی طرف سے اس پہ رسپانس آئے گا کہ کیا واقعی ہم اس لیول پر چلے گئے ہیں، کیا اس سٹیج پر چلی گئی ہیں چیزیں۔ پاکستان کا حفاظت، پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کی جائے، ہم یہ 2-3 دن سے یوم دفاع جو منا رہے تھے، 6 ستمبر، 7 ستمبر، 8 ستمبر یوم دفاع، پھر فضائیہ اور پھر نیوی کے دن جو ہیں، مجھے نہیں اس بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے اس بارے میں کہ افغانستان جو ہے کوئی وہاں سے کوئی ہمارے پر حملہ ہو جائے گا اور وہ پتہ نہیں کیا کوئی تیر مار لیں گے۔ سراسر نقصان ہوگا، افغانستان کا نقصان ہوگا، لیکن جنگ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، نہ میرے لیے نہ کسی اور کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آپشن ہی نہ رہے، اگر یہ باتیں ٹھیک ہیں اور یہ RTE اردو والی بات بھی ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت ایسی ہے، افغانستان تو خیر میرے نہیں خیال دفاعی حوالے سے یا ملٹری کے حوالے سے کوئی خاص اس کی پوزیشن ہے۔ ایون انڈیا کی طرف سے جو 1-2 مرتبہ حرکتیں ہوئی ہیں اور جس قسم کا جواب دیا گیا ہے، میرا خیال ہے ہمارے ہمسایوں کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی ہے۔ اور حکومت پاکستان نے جہاں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، وہاں عوام کے جان و مال کا تحفظ، وہ چاہے بیرونی کوئی حملہ آور ہو یا لوکل دہشت گرد ہوں، ان سب سے نمٹنے کا کام، ان سب کو کنٹرول کرنے کا کام اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کا کام حکومت کی ذمہ داری ہے۔ شکریہ۔